الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حق کے اندر اللہ جل شانہ نے کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے، اور دلی اور قلبی سکون اور اطمینان رکھا ہے، جبکہ باطل ان ساری صفات سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے باطل ہمیشہ زور اور جبر کا سہارا لیتا ہے۔ حق دلیل کی بنیاد پر اپنے کو منواتا ہے اور باطل زور اور جبر کی بنیاد پر اپنے کو منواتا ہے۔ لالچ کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر یہ سہارے ہوتے ہیں باطل کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ہجرت کے موقع پر دو اعلان کرنے کا حکم دیا۔ پہلا اعلان تو دعا کے طور پر تھا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، کہ یہ کہو اور یہ مانگتے رہو کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اور بہتری اور بلائی کے ساتھ داخل فرما، اور سچائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اور بہتری اور بلائی کے ساتھ مجھے نکال۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ ادخلنی مدخل صدق کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے۔ ہجرت کے موقع پر مدینہ طیبہ کا جو داخلہ ہے یہ میرا مدخل صدق بنا دے، اور مکۃ المکرمہ سے جو میرا نکلنا ہے، اخرجنی مخرج صدق، اس نکلنے کو بھی ایسا ہی مبارک بنا دے جیسا مدینہ طیبہ کے داخلے کو مبارک بنا دے۔ تو آپ کا مدینہ طیبہ کا داخلہ بھی مبارک اور آپ کا مکۃ المکرمہ سے خروج بھی مبارک۔ ہر رخ سے اللہ جل وعلا سے سچائی، بہتری، بلائی اور برکت کی دعا مانگی کہ عام طور پر تو یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ کا داخلہ تو مبارک ہے، لیکن مکۃ المکرمہ سے نکلنا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، اس پر افسوس ہوگا، حوصلے کم ہوں گے۔ لیکن کتنی بڑی دعا کے ذریعے ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ اس اللہ سے یہ مانگو کہ مدینہ طیبہ کے داخلے کی طرح یہاں سے خروج بھی مبارک بنا دے۔ جو خیر و برکتیں، جو بلائیاں، جو آگے کے دروازے مدینہ طیبہ کے جانے کی وجہ سے کھلیں،
وہی ساری خیر و برکتیں اور آگے کے دروازے مکے سے نکلنے میں بھی جوڑ دے۔ تو اس پر قادر ہے۔ حالانکہ مکۃ المکرمہ سے آپ کو کتنا لگاؤ، قلبی محبت ایک تو فطری ہوتی ہے اپنے وطن، اپنے مولد، اپنے مسکن سے، لیکن وہاں تو اس فطری کے ساتھ ایمانی تعلق اللہ کے گھر کی وجہ سے، بلد امین کی وجہ سے، بیت اللہ الحرام کی وجہ سے، تو اس تمام تر محبت اور تعلق کے بعد جب اس کو چھوڑنا پڑے تو کتنی افسردگی ہوگی اور کتنا دل غمزدہ ہوگا۔ لیکن اللہ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ اس دکھ اور صدمے اور غمزدگی کو بھی آپ بہت مبارک کر دیں، بہت سچائی والا اور بہت خیر و بلائی والا کر دیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ پھر پہلے تو خروج ہوا، داخلہ تو مدینہ طیبہ کا بعد میں ہوا، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے اخرجنی مخرج صدق دعا میں اس کو رکھتے اور بعد میں وادخلنی مدخل صدق کو رکھتے، جبکہ ایسا نہیں، دعا میں اس کو پہلے ذکر کیا تو رب ادخلنی مدخل۔ اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ سے نکلنا یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، شوق کی چیز نہیں ہے، خوشی کی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی خوشی سے نہیں نکل رہے، خوشی سے نہیں جا رہے، جبکہ مدینہ طیبہ کا داخلہ وہ خوشی سے ہے، شوق سے ہے، اللہ کے راستے کی ہجرت ہے۔ اس میں دکھ اور صدمہ ہے، اس میں کوئی دکھ صدمہ نہیں، وہ مقصودی چیز ہے، تو اس مقصودی چیز کو مقدم کیا، اور وہ چیز جو اپنے شوق اور جذبے سے نہیں، مجبوری کی وجہ سے ہے، جبر کی وجہ سے ہے، اس کو مؤخر ذکر کیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی باریک حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی حکمت کی بات سمجھ میں آ جائے تو اس پہ آدمی سبحان اللہ کی مہر لگائے، فوراً کہ سبحان اللہ، اس سے وہ بات نقش ہو جاتی ہے، دل و دماغ میں اس کے بابرکت اثرات دیر پا مؤثر ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم کمزور ہیں، سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دل دماغ حاضر کر کے اس پر کہا سبحان اللہ، تو اب انشاءاللہ اس بات کے اثرات وہ دائمی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ کی کتاب مبین کا حرف حرف ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کا مدینہ طیبہ روانہ ہونا اور وہاں کا داخلہ بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہے، اور آپ کا مکۃ المکرمہ سے نکلنا بھی اسی درجے کا ہے۔ جو قدر و قیمت اللہ سے اس پر وصول کی جا رہی ہے، وہی قدر و قیمت اس خروج پر بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس دعا کو آدمی اپنے عام معمولات زندگی میں بھی معمول بنائے، اور اپنے ہر دخول اور خروج میں اللہ جل وعلا سے خیر اور بلائی مانگے۔ اس وقت ہم گھروں سے نکلے ہیں، وہ ہمارا خروج ہے، اللہ کے گھر میں آ کر داخل ہوئے، یہ دخول ہے۔ تو اس مناسبت سے اے میرے اللہ، میرے اس نکلنے کو بھی مبارک بنا، اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا، اور میرے یہاں کے اس داخلے کو بھی اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا۔ اس نکلنے، گھر سے نکلنے کو کے اوپر بھی میں اس کی قیمت آپ کی رضا رکھتا ہوں، اور اس مسجد کے اندر داخلے کی بھی قیمت میں آپ کی رضا رکھتا ہوں کہ اس کی قیمت، اس کو قبول کر کے اس کی قیمت اپنی رضا بنا دے۔ تو میرا جس طرح مسجد میں حاضری اور یہ مسجد کا یہ وقت تیری رضا اور تیرے قرب کا ذریعہ بنتا رہے،
اسی طرح میرا بیوی بچوں سے رخصت ہونا، گھر سے روانہ ہونا اور خروج اور نکلنا، وہ بھی تیری رضا اور قرب کا ذریعہ بنے۔ یہاں سے نکلے دکان کی طرف گئے، محنت مزدوری کی طرف گئے، تو دعا مانگ دیں یہ خروج ہو رہا ہے، اور اس کام میں مارکیٹ اور بازار کے میدان میں دخول ہو رہا ہے، تو اے میرے رب اس خروج کو بھی اپنا رضا اور اپنی قرب کا ذریعہ بنا، اور اس دخول کو بھی اپنی رضا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ کیونکہ ہر وقت آدمی ایک حال سے نکل کر دوسرے حال میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس حال سے نکل کر اور حال میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ صبح و شام دن رات خروج اور دخول کا یہ اس کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ تو جس حال سے نکلے اور جس حال میں جائے، ہر نکلنے کو اور ہر جانے کو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنائے اور اس کی دعا مانگے، تو اللہ وہ دھیان، وہ توجہ بھی پیدا کر دیں گے کہ پھر اس کا وہ خروج اور دخول وہ قرب الہی کا ذریعہ بنے، اور ایسے کام سے بچے گا جو کام اللہ کی رضا اور قرب کے بجائے ناراضگی کا باعث ہے۔ مسجد میں تو آ گئے، لیکن ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب آج کل تو ہاتھ میں موبائل ہے، مسجد میں آ کر موبائل کھول دیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر امکانات ہو جائیں گے، اور ایسے ایسے مواقع پیدا ہو جائیں گے جو مسجد کے پاکیزہ مقدس ماحول کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اگرچہ وہ غیر اختیاری ہوگا، اس میں کسی جو ہے وہ نامحرم کی تصویر آ گئی، کوئی ایسی جو ہے وہ گری پڑی کوئی تصویر آ گئی، تو آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن موبائل کا استعمال کرنا یہ تو آپ کے اختیار سے ہوا ہے۔ تو مسجد میں تو داخلہ نصیب ہوا، لیکن وہ داخلہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، اس کی بھی فکر پھر نصیب ہوگی، اور ایسے کام سے، ایسے تذکروں سے، ایسی باتوں سے اللہ بچنا نصیب کرے گا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ مسجدوں میں آواز اونچی ہونے لگے گی، مسجدوں میں آواز اونچی ہونے لگے گی، کہ مسجد میں تو اللہ کی عظمت، اللہ کا دھیان ایسا ہو کہ دب کر آدمی رہے، اور اس کی آواز بھی دب کر رہے، اور دیکھنے والا بھی محسوس کرے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے یہ آہستہ بات کر رہا ہے۔ پھر اس کا داخلہ قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ دکان پہ جا کر بیٹھ گئے، ہر اس کام سے اللہ بچائے گا جو کام اس کو اللہ سے دور کرے، اور یہی دکان اس کے لیے مسجد کی طرح اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ دکان میں داخل ہوا، رب ادخلنی مدخل صدق، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ شیطان ہے، نفس ہے، مارکیٹ کا برا ماحول ہے، دائیں بائیں کے منفی اثرات ہیں، وہ سارے اپنا اثر رکھیں گے، لیکن یہ کہ والمعصوم من عصمہ اللہ، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ بری مارکیٹ اور بڑے بازار اور گناہوں کے چاروں طرف کے ماحول میں بھی یہ جیسے کوئی چیز واٹر پروف ہوتی ہے، یہ گناہ پروف ہو جائے گا، اللہ اس کو گناہ کے اثرات سے بچا لیں گے۔ تو پہلی تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی، تلقین فرمائی، اے پیغمبر یہ مانگتے جاؤ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ جلوہ افروز ہونا بھی مبارک، اور آپ کا مکہ المکرمہ سے روانہ ہونا بھی مبارک۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے رب مجھے ایسا غلبہ عطا فرما، ایسی طاقت اور حکومت اور ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ حکومت تو فرعون کے پاس تھی، حکومت تو آج کل کے بڑے بڑے ظالموں کے پاس ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا اقتدار عطا فرما جس اقتدار کا پشت پناہ تیری مدد و نصرت ہو۔
نصیرا، تیری مدد جس حکومت، جس غلبے اور جس طاقت اور اقتدار کے ساتھ ہو وہ مجھے عطا فرما۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے، اور اللہ کا کلام ہے، ہمارا زر کیا ہے؟ مِن لَّدُنْكَ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، خالص اپنی طرف سے ایسا اقتدار اور غلبہ عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت ہو۔ اللہ نے قبول کیا اور اللہ نے رسول اللہ کو وہ غلبہ عطا کیا کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ آج اہلیان پاکستان، مسلمانان پاکستان، بلکہ عالم اسلام سب کے دل ٹھنڈے ہیں، سکون ہوا۔ جو اضطراب کی لہر پھیلی ہوئی تھی اب یکگونا اطمینان ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو متنازع شقیں تھیں، پیراگراف تھے، ان کو اپنے فیصلے سے حذف کر دی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہمارا بچہ میٹرک میں پاس ہو، ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بیٹے نے انٹر میں پوزیشن لی اور میں کامیاب ہوا، میں نے انٹرویو دیا اور میں انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، فلاں فلاں۔ ان خوشیوں پر ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی ختم نبوت، اس کے تحفظ میں ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی سب کی قربانیاں رنگ لائیں اور آج سرخروئی نصیب ہوئی۔ یہ خوشی ہے، اس پر مٹھائی کھائیں اور کھلائیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ سنا اور اپنے بارے میں یہاں تک کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ سے فیصلے میں غلطی نہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ کی یہ خاص توفیق ہوئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ قومی اسمبلی میں حزب اقتدار ہوں یا حزب اختلاف ہوں، سینٹ میں ہماری سیاسی جماعتوں اور دینی سبھی طبقات نے، سب نے پوری اجتماعیت کے ساتھ یک زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور اللہ نے اس کی مدد و نصرت فرمائی اور سرخرو ہوئے۔ الحمدللہ۔ باطل جو ہمارے اندر اضطراب، بے چینی اور طرح طرح کے مسائل کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس چال کو ناکام کیا۔ دوسرا اعلان رسول اللہ سے یہ کروایا گیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے پیغمبر یہ اعلان کرو کہ حق آشکارا ہو چکا ہے، حق جلوہ افروز ہو چکا ہے، حق جو ہے وہ نمایاں ہو چکا ہے، آ چکا ہے، زہق الباطل، اور باطل مٹ چکا ہے، دب چکا ہے، مغلوب ہو چکا ہے، فیل ہو گیا ہے، اور ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے کی چیز، باطل کوئی دل سے لگانے کی چیز نہیں ہے، باطل ہے ہی دھتکارنے کے لائق، باطل ہے ہی پاؤں کی نوک پر رکھے جانے کے لائق، باطل اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سر پہ اٹھایا جائے، باطل اس لائق نہیں کہ اس کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، باطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور جتنے قادیانی اور مرزائی ہیں اللہ جل شانہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہماری طرف سے ان کو بھی دعوت اسلام ہے کہ دیکھو پوری امت ایک طرف ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ رسول اللہ کے بعد تمہیں کون نظر آ گیا ہے اور کس نے کون تمہیں دکھا دیا ہے کہ جن کے ساتھ جا رہے ہو اور پورے عالم اسلام سے کٹ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو، ہدایت مانگو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ورنہ رسول اللہ کو تو مکے والے نہ دبا سکے،
اور پورے اس وقت کے دور و نزدیک کے بڑے بڑے طاقت اور قوت کے نقشے ان کو دبا نہ سکے۔ رسول اللہ کا تذکرہ اللہ نے اونچا کر دیا، انسانوں کی دسترس سے وہ باہر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کو اتنی بلند رفعتیں نصیب ہو چکی ہیں کہ کسی کی پہنچ وہاں تک ہے ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیسا ہمارے ایمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں جو سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں کسی کو اگر اس سے بھی اور مزید کسی پر یہ شعر اور کھلا ہو تو وہ مجھے بتائے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ میں پڑھتا تو رہتا تھا لیکن ایک مرتبہ کہیں یہ شرح پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو میری طرف ہی منسوب کیا جائے۔ میں یہ سمجھا اور یہ پڑھتے پڑھتے یہ خیال گزرا، کیونکہ مجھے یہ شعر کوئی اتنا وزنی نہیں لگتا تھا، لیکن ایک مرتبہ کوئی ایسا دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس میں اقبال مرحوم ہم سے مراد اللہ کو لے رہے ہیں۔ ہم سے مراد کس کو لے رہے ہیں؟ اللہ کو لے رہے ہیں، یعنی اللہ جل وعلا کی طرف سے جو بات ہے اس کو اپنے شعر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے۔ اور قرآن پاک میں جا بجا یہ حقیقت بیان کی ہے، ایک جگہ صاف فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایک جگہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کا ہوا وہ اللہ کا ہوا۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ اس کا اس وقت ہوگا جس وقت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اللہ اس کا نہیں ہے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے، کرسچین ہیں، نصارہ ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے انکار نہیں کرتے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی غیر مسلم کیوں؟ بیچ میں رسول اللہ نکل گئے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم یعنی تمہاری تقدیر بن جائے گی، اللہ تمہارے حق میں لوح و قلم چلائیں گے اور تمہاری دنیا اور آخرت کی تقدیر سنور جائے گی۔ دیکھو کہاں کہاں سے غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے تو امام اولیاء احمد علی لاہوری بن گئے، شیخ التفسیر قرآن کے مفسر بن گئے، امام انقلاب عبید اللہ سندھی بن گئے۔ ابو جہل ہے اس امت کا فرعون ہے، لیکن بیٹے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ نسب دیکھیں تو اکرمہ بن ابو جہل، لیکن ابو جہل کی تاریکی کا ایک چھینٹا بھی ان پر نہیں پڑتا، وہ سراسر ضلالت کا مرکز اور یہ سراسر ہدایت کا مرکز ہیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا وجہ ہے؟ ابو جہل نے وفا نہیں کی اور بیٹے نے وفا کی، تو باپ کا ابو جہل ہونا بیٹے کی عزتوں میں معنی نہیں بن سکا، وہ رسول اللہ کے قدموں میں گیا، عزتیں پا گیا۔ تو آج قادیانی لوگوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری چیز توفیق کی ہے، ورنہ قادیانیوں میں کوالیفائیڈ ہوں گے، گریجویٹ ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں پر چھپے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی وارداتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے عہدوں پر جاتے ہیں۔ ارے زمین و آسمان کے رب سے بھی بڑا کوئی عہدہ ہے؟ ان عہدوں کے ذریعے سے، کام چور دروازوں کے ذریعے سے کتنی سازشیں کرو گے
کیوں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر کے اکرمہ کی طرح رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنا لو۔ الحمدللہ کتنے خاندانوں کے خاندان اور کتنی فیملیاں اور کتنے افراد جو قادیانیت کے ہاتھوں اور اس کے چنگل میں پھنس گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت بنا گئے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمارے لیے دلوں کی راحت اور ٹھنڈک کا باعث ہے۔ اللہ جل شانہ اس فیصلے کے پیچھے جن کا جتنا حصہ ہے سب کو دنیا اور آخرت کا بہت صلہ بہترین نصیب فرمائے، اور ہمیں آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور جب ہماری میت قبر میں اترے تو کہنے والے سب کہہ رہے ہوں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور قبر میں سب سے پہلے آپ ہی کا دیدار نصیب ہو۔ نظر بعالم پاکیزگی ان پر پڑے، نظر بعالم پاکیزگی ان پر پڑے، مسافران آخرت نہا کر چلے، اور کل آخرت میں اللہ انہی کے قدموں میں پہنچنا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔